بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السید اسلامک چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارک اور طاق راتوں کے لیے خصوصی وظائف۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا مانگیں گے پوری ہوگی، ہر نیک حاجت پوری ہوگی۔ طاق راتیں مدرجہ ذیل ہیں۔ رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ طاق راتوں کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور رمضان المبارک کے اس خصوصی عشرے میں ان طاق راتوں کے صدقے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ مانگنے والے پر ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ کیا مانگتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، دولت اور عزت مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، جادو یا شیطانوں کے شر سے پناہ مانگتا ہے، یا کسی بھی بندش کے توڑ کو دور کرنے کے لیے مانگتا ہے۔ غرض کہ کچھ بھی مانگ لو، دروازے کھلے ہیں۔ آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش آپ پر کیسے برستی ہے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ 21ویں رمضان المبارک کی رات کو کسی بھی وقت 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کر یا رحیمو 313 مرتبہ پڑھیں اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے وہ مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگلی طاق رات جو کہ 23ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اس میں آپ 2 رکعت نفل شکرانہ کے ادا کریں اور دعا مانگنے سے پہلے اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کر یا رحمانو، جس کے معنی بے پناہ رحم کرنے والے کا ہے، 313 مرتبہ پڑھ کر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے، جو بھی نیک دعا ہے وہ مانگ لیں۔ وہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرے گا۔ اس کے بعد اگلی طاق رات 25ویں رمضان المبارک کی رات ہے۔ اس میں رات کے کسی بھی پہر 2 رکعت نفل حاجت روا کے پڑھیں اور دعا مانگنے سے پہلے اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں اور یا رؤوفو، جس کے معنی مشفق مہربان کے ہیں، 313 مرتبہ پڑھ کر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت، نیک حاجت اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں کے صدقے ضرور قبول کرے گا۔ اگلی طاق رات
27ویں رمضان المبارک کی رات ہے۔ اس رات میں آپ حسب توفیق نوافل ادا کریں اور حسب توفیق سورہ القدر کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ طریقہ کار وہی ہے کہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ اور درمیان میں یا غفورو، جس کے معنی معاف کرنے والے کا ہے، 313 مرتبہ پڑھیں اور سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کا نصیب روشن ہوگا، آپ کا مقدر کھل جائے گا، اور اگر کسی بھی بچی کا رشتے کا رکاوٹ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نیک رشتہ اور پیغام، اچھا پیغام آپ کو ضرور ملے گا، اور آپ کی جو بھی دعا ہے وہ ضرور قبول ہوگی، لیکن دعا نیک حاجت میں ہو، نیک دعا ہو۔ اس کے بعد اگلی اور آخری طاق رات 29ویں رمضان المبارک کی رات ہے۔ بڑی ہی اہمیت اور فضیلت رکھنے والی یہ رات ہے، جیسے کہ 27ویں رات ہے، اسی طرح ہی 29ویں رمضان المبارک کی طاق رات ہے۔ اس رات میں بھی آپ حسب توفیق نوافل واسطہ اللہ تعالیٰ کے ادا کریں، اور پھر سورہ قدر 3 مرتبہ نوافل ادا کرنے کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 101 مرتبہ، اور پھر اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر یا وہابو 313 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ طاق راتوں کی جو عبادت بھی ہے، وظائفہ بھی ہے، وظائف بھی ہیں، ان سے ایک تو آپ کی توبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اللہ پاک قبول کرے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، کسی کا دل دکھ گیا ہوگا، کسی سے کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی ہوگی، تو توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ پاک اس مہینے میں انسان کی توبہ تو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اور پھر رحمتوں کا مہینہ ہے، آپ جب شکرانہ ادا کرتے ہیں، شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو میرا شکر ادا کر رہا ہے، اس حالات میں بھی، جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہیں برے ہیں، جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ انسان دیکھو کہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اس کو نواز دو جو یہ کہتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ حاجت مانگتے ہیں، حاجت کے نفل ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، کیونکہ وہی ایک ہستی ہے، وہی ایک مالک ہے، ہماری جان و مال کا مالک ہے، ہماری سانسوں کا مالک ہے، اور جب ہم اس کے آگے اپنی حاجت رکھیں گے تو کیسے نہیں میرا پروردگار اپنے محبوب کے صدقے، حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے قبول کرے گا۔ اور کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے، بس نیت پر ہوتی ہے۔ آپ کی نیت اللہ تبارک تعالیٰ پر پوری طرح
قائم ہونی چاہیے، پوری طرح ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے اس کی بارگاہ سے ہر چیز طلب ہوگی حضور کے صدقے، اس کے پیاروں کے صدقے۔ تو اسی طرح ہی پھر جب 27ویں رات کی عبادت ہے، سورہ القدر کو آپ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں، درود شریف کو پڑھتے ہیں، یا غفوروں کو پڑھتے ہیں کہ معاف کر دینے والا، ہر چیز معاف کر دینے والا۔ اور جب آپ یا غفوروں کو پڑھتے ہیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، آپ کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کا دل سچا ہونا چاہیے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے کھڑے ہوں، یہ من میں ہو، یہ دل میں ہو کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں بڑا ہی حقیر ہوں، میں بڑا ہی فقیر ہوں، اور اے میرے مولا تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، تو نے ہی مجھے عروج دینا ہے، تو نے ہی میری بچیوں کے رشتے کرنے ہیں، تو نے ہی اپنی رحمتوں کے صدقے میرے گھر میں خیر و برکت کرنی ہے، تو نے ہی میرے روزی روٹی میں اضافہ کرنا ہے۔ رزق اور روزی یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، رزق جو کھاتے ہیں، روزی جو ہم کماتے ہیں، دونوں ہی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جب 29ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اس میں کثرت سے جتنی بھی آپ کثرت سے پڑھ سکیں نوافل کو ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور جتنا ہو سکے سورہ اخلاص کو پڑھیں، سورہ قدر کو پڑھیں، اور یا وہابوں کو 313 سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وظائف، ان طاق راتوں کے جتنے بھی وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں، سب کی آپ سب کو اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس مہینہ پاک مہینے کے صدقے آپ پر رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی نیک حاجتوں کو قبول کرے، اور جب بھی دعا مانگا کریں تو اول آخر درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کریں ایک دفعہ، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اپنی نیک حاجت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور اگر آپ کو فارسی کی دعا آتی ہو تو وہ ضرور پڑھیں، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا یہ ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست دامانو آلے رسول آلے رسول آلے رسول۔ تو میرے پیارے، میں بھی آپ کے لیے بہت ساری دعا کروں گا تمام ناظرین کے لیے، اور ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر کے حوصلہ افزائی کریں ہماری، اور شیئر کر کے دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔